السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی پر اسرار اور ایک اہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو تھوڑا سا طویل بھی ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے بہت سارے پیروں سے، بزرگوں سے عام طور پہ یہ سنا ہوگا کہ جی اس کے پاس اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہے اور اسم اعظم کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت میں اسم اعظم ہے؟ اسم اعظم ہے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، اسم کہتے ہیں نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو، اور اعظم کہتے ہیں بڑے کو۔ وہ نام جو بڑا ہو، وہ نام جو بڑا ہو وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اب یہ تعریف ہے اسم اعظم لفظ کی، ٹھیک ہے، لغوی مطلب ہے اس کا۔ طریقت کے اندر فقہا نے جو اسم اعظم کی تعریف دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی چیز جس کو آپ پڑھنے کے بعد آپ کا رب سے تعلق پیدا ہو جائے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ کوئی ایسا اسم، کوئی ایسا وظیفہ جس کو ورد میں رکھنے سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، آپ کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے، وہ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسم اعظم وہ ہے کہ جب تو اس الفاظ کا پرچار یا اس کو پڑھے تو تیرے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو تو وہ تیرے لیے اسم اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں تعریف بتا رہا ہوں اسم اعظم کی، ڈیفینیشن کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اب مختلف بزرگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اسم اعظم، ٹھیک ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ انسان، ہر وہ چیز اسم اعظم ہے جو تمہیں اللہ سے دوستی کرا دے، وہ اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کچھ فقہا نے لفظ اللہ کو اسم اعظم کہا۔ یہ لفظ اللہ ہے نا، اللہ، کہ یہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے۔ پھر اس کی نفی میں بہت سارے بزرگان دین نے لکھا کہ نہیں، یہ اسم اعظم نہیں ہے، یہ تو اسم ذات ہے۔ اسم جو ذات ہوتی ہیں اس میں صفات بھی ہوتی ہیں، اور اسم اعظم کا صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم اعظم کیسے ملے گا؟ اسم اعظم کس سے ملے گا؟ بہت سارے لوگ اسم اعظم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں اسم اعظم مل جائے۔ اسم اعظم ساری زندگی ڈھونڈتے رہو گے، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اسم اعظم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو کھوجا جائے اور وہ آپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اعظم کیسے ملے گا؟ جس سے اللہ چاہے گا اسے اسم اعظم تعلیم کر دیا جائے گا، جسے اللہ چاہے گا اسے اللہ اسم اعظم تعلیم کر۔ اور کچھ حال بھی ایسے ہیں، اگر کسی شخص پر وہ حال کھل جائیں تو پھر بھی اس کو اسم اعظم خود بخود مل جاتا ہے۔ وہ شخص جس کے اندر اتنی اللہ کی فرما برداری ہو جائے کہ وہ دعا مانگنے سے عاجز آ جائے، وہ اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے عاجز آ جائے، یعنی اللہ سے کوئی دعا نہ کرے، اس کو اسم اعظم مل جاتا ہے خود بخود۔ اچھا، اب اللہ سے کون دعا نہیں کرتا؟ نہیں، اللہ سے وہ دعائیں کرتا ہے جس کو تقاضے ہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، 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 جس کو حاجتیں ہیں، جس کو ضرورتیں ہیں، جس کی خواہشات ہیں، پریشانیاں نہیں، پریشانیوں کے علاوہ بھی جس بندے کو جو خواہشات ہیں، جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے۔ ایسا شخص اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا۔ طریقت کہتی ہے دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سنت رسول ہے، میں طریقت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو شخص، اب ایک میں آپ کو بڑی قیمتی بات سمجھاتا ہوں، میدان کربلا کے اندر جب حسین علیہ السلام کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا گیا تو غیب سے ایک آواز آئی
غیب سے ایک آواز آئی کہ حسین مانگو کیا مانگتے ہو. تو تب حسین نے کیا کہا کہ اے اللہ تو راضی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حسین میں تجھ پر راضی ہوں. تو حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں اسی بات میں راضی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہوا، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. یہ وہ مقام ہے جو جب کسی انسان کو مل جائے تو وہ پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کرتا. عام الفاظ میں اب سمجھاتا ہوں. اللہ کی رضا پر جو شخص راضی ہو جائے، اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر سر جھکا دے، اس کو اسم اعظم مل جاتا ہے. اس کو اسم اعظم خود بخود مل جاتا ہے. جس کی خواہشات ہی نہ ہو، اس پر حال آیا نا غربت کا، اس نے منہ اوپر کر کے اللہ سے شکوہ نہیں کیا. اس نے کہا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. جیسے حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو میرے بچے کی ایڑی سے بھی پانی نکل سکتا تھا، ایسے جیسے زمزم نکلا اسماعیل کی ایڑی سے. اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا تو میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں. میں حسین تیری رضا پہ. حالانکہ حسین دعا کر دیتے تو پانی نہ آتا، ضرور آتا. جن کی ماں کے گھر کے صفائی کرنے کے لیے جبریل اترا کرتا، جن کے کپڑے جنت سے آیا کرتے، وہ اگر دعا کر دیتے تو یہ واقعہ ہی نہ ہوتا. نہیں ادھر آ ہنرگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آہ نہ کر لبوں کو سی، کیا آہ نہ کر لبوں کو سی کہ یہ عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی کہہ دے زبان حال سے کہ مجھے یوں ہی ستائے جا. ٹھیک ہے جی. پی جا ایام کی سختی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ پر اچھائیاں آئیں. ٹھیک ہے، کبھی کر کے دیکھنا، جب تنگ دستی آئے، فقر آئے، فاقہ آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، رکاوٹیں آئیں، اللہ سارے راستے بند کر دے تو تم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. تم اللہ کی رضا پہ ہر حال میں کہنا اللہ تو میرے حال سے خوب واقف ہے. اچھا، یہ ایک ایسی حالت ہے جو انبیاء کو نصیب ہوتی ہے. آپ اور مجھ جیسے انسانوں کے بس میں ایسا نہیں ہے. میرے تو سر میں درد ہو، میں شام کو پٹی باندھ لوں یہاں پہ، ہائے میرے سر کا درد، ہائے میرے سر کا درد. ایسے ہے نا. اور اللہ کے نبی سرور کونین نے پیٹ پر پتھر باندھ کے دکھایا کہ لوگوں اللہ کی رضا پہ یوں راضی ہوا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سردی تھی، بھوک لگی، میں گھر سے باہر نکلا، دیکھا اللہ کے نبی آ رہے، اللہ کے نبی آ رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا ہوں. ٹھیک ہے، آگے چلے تو علی المرتضیٰ آ گئے. فرمایا یار، اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی المرتضیٰ کیا ہوا، کیوں باہر پھر رہے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتار کر دی اور فرمایا یا علی المرتضیٰ جاؤ اور اس کھجور کے درخت کے نیچے مجھ محمد کی چادر بچھا دو اور اس کھجور سے کہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ابھی تازہ کھجوریں چاہیے. اس وقت کون سا موسم تھا؟ سردیوں کا. کیا تھا؟ تو اسی وقت اس کھجور سے ٹپ ٹپ کھجوریں نیچے گری. حدیث ہے، میں نے گھڑی نہیں ہے، کسی مولوی کا قصہ نہیں ہے، حدیث رسول پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ. جس کے پاس یہ اختیار ہو پھر وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تو یہ ہے رضا بالقضاء. حسین اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو اللہ تقدیر تبدیل کر دیتا، واقعہ کربلا ہی نہ ہوتا. لیکن نہیں، ادھر آ ہنرگر ہنر آزمائیں، آہ نہ کر لبوں کو سی. اللہ کی رضا پہ راضی رہے حسین. آپ نے فرمایا کہ اللہ اگر تو ہمیں ذبح کر کے تیری رضا میں خوشی ہے تو ہم یوں تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ آج تک کوئی ایسے انسان تیری بارگاہ میں پیش ہی نہیں ہوئے ہوں. جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ تجھے میری راہ میں ذبح کروں، تو انہوں نے کہا ست بسم اللہ، اللہ کے رسول پھر دیر کیڑی. یہ ہے رضا بالقضاء. وہ کہتے نا تو اللہ دین بڑا ظالم ہے، آپ کا دین تو بڑا ظالم ہے. باپ بیٹے سے باپ سے بیٹا ذبح کروا رہا ہے اللہ، کیا صرف اسی لیے کہ تم میری رضا پہ، میری قضا، رضا بالقضاء،
میری رضا پر راضی رہو. جی جو شخص اللہ کے دیے ہوئے حال پر راضی ہو جائے اس کو اسم اعظم مل جاتا ہے. اس کو اسم اعظم مل جاتا ہے. اور جس اسم اعظم ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کس شخص کے پاس اسم اعظم ہے اور کس شخص کے پاس اسم اعظم نہیں ہے؟ جس شخص کے پاس اسم اعظم ہوگا وہ جب بھی اللہ کے ہاں دعا کرے گا اللہ اس کے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹائے گا. اور ملے گا کس کو؟ جو دعا کرنا ہی چھوڑ دے گا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، اس کو یہ حال ملے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال کے دے کر سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمندر کا یا کسی دریا کا سفر کر رہے تھے، تو آپ کا مرید بھی ساتھ تھا آپ کے. تو آپ نے فرمایا کہ تم یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ، اور خود آپ پڑھ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو جب مرید پانی کے گہرے خول میں گیا تو ڈر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے لگ گیا. تو مرید ڈوبنے لگ گیا. مرید ڈوبنے لگ گیا. آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کھینچا اور اوپر کھڑا کر کے کہا کہ تو یا جنید ہی کہے، کیونکہ تیرا اسم اعظم یا جنید ہی ہے. بہت سارے لوگوں کا اسم اعظم اگر ان کو دیکھو، اگر آپ کو مرشد کی وجہ سے اللہ مل رہا ہے تو تمہارا مرشد تمہارے لیے اسم اعظم ہے. تم اسی کے نام کا منتر جاپ کرو، کیونکہ اسم اعظم وہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرشد کا نام بھی ورد کے طور پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. شریعت میں ان لوگوں پر فتوے بھی لگتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے. اسم اعظم کی جو فقہا نے تعریف کی کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے جوڑ دے وہ اسم اعظم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسم اعظم جب عطا ہوتا ہے انسان مقام فنا پر پہنچ جاتا ہے. مقام فنا پر پہنچ جاتا ہے. اب مقام فنا کیا ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آپ ایک جگہ پہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو ایک مرید آیا اور اس نے آ کر گزارش کی کہ حضرت مجھے فنا اور بقا سمجھائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسے سمجھایا لیکن اسے سمجھ نہ آئی. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو جو شخص میرا جنازہ پڑھائے اس سے پوچھنا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ مجدد الف ثانی ہیں، مجدد تھے وہ، کسی چھوٹے موٹے بندے کی بات نہیں کر رہا. اب مجدد کیا ہوتا ہے؟ ہر صدی کے بعد اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے جو دین کے اندر تجدید کرتا ہے. جو چیزیں لوگوں نے بڑھا دی ہیں ان کو کانٹ چھانٹ کر کے دین کو خالصتاً پیش کرتا ہے، جو دین رسول اللہ کا دین تھا. ٹھیک ہے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ جب رکھا گیا تو وصیت پڑھ کے آپ کی سنائی گئی کہ آپ کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عمر بھر ایک بھی تہجد قضا نہ ہو. تو سب اولیاء اللہ، فقہا، صلحاء قطاروں میں سر جھکا کے کھڑے رہے، کسی میں جرت نہ ہوئی. تو اتنے میں اسی عوام الناس کے اندر سے ایک نقاب پوش بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا کے وہ جانے لگے تو وہ مرید پہلی صف میں اسی دھیان میں کھڑا تھا. تو اس نے دوڑ کے دامن پکڑ لیا. اس نے کہا حضرت جاتے جاتے یہ تو بتا جائیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. تو اس بندے نے بھی بڑا، اس نقاب پوش بزرگ نے بھی بڑا سمجھایا اس کو، لیکن اس کو سمجھ نہ آئی. اس نے کہا نہیں جی مجھے کچھ پریکٹیکل دکھائیں. تو وہ نقاب پوش بزرگ اس کو مجمع سے الگ لے گئے. جب آپ کو لے کر الگ گئے تو جا کر آپ نے اپنے چہرے کا نقاب پلٹ دیا. جب اس نقاب پوش بزرگ نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا تو خود حضرت خواجہ باقی باللہ خود تھے. تو اب اس میں
وہ جو مرید تھا بڑا تشنا ہوا، بڑا حیران ہوا. تو اس نے وہ اشارہ کر کے میت کی طرف کہا، پھر حضور وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، یہ جو پڑھا کر جا رہا ہے اس کو بقا ہے. وہ میرا جسد خاکی ہے، وہ میرا خاکی جسم ہے، یہ میری روح ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو شخص مقام فنا پر پہنچ جائے، اب آپ کو ایک اور اچھی اور احسن طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ مقام فنا کن لوگوں کو ملتا ہے، یا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص مقام فنا پر پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، ایسا شخص جس کے لیے کوئی خوشی کا معنی نہ رکھے، ایسا شخص جس کے لیے کوئی غم کا معنی نہ رکھے. غم کا معنی ہوتا ہے نا، او ہو غم آ گیا، بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، یہ غم کا اثر ہے نا. ایسا شخص جس کا قلب غم کا اثر قبول نہ کرے اور مال ملنے کا خوشی محسوس نہ کرے، مال کے چھل جانے کا غم محسوس نہ کرے، جس کے لیے آگے بڑھ جانے کی ہوس نہ ہو، پیچھے رہ جانے کا خوف نہ ہو، جس شخص کو جینے کی خوشی نہ ہو، مرنے کا خوف نہ ہو، وہ شخص مقام فنا پر قائم ہوتا. اور جس شخص کو جنت نہیں چاہیے، جس شخص کو جہنم کا خوف نہیں، وہ مقام فنا پر. جس کو ہر وقت خیال یار ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں دھن ہو اور اسے خود کا بھی نہ پتا ہو، اس کو مقام فنا. جو اپنی ذات کو ختم کر دے اس کو مقام فنا کہتے ہیں، اس کو مقام فنا کہتے ہیں. جو اپنے حال میں ہی نہ ہو، اپنے جس کو اپنے آپ کا ہی پتہ نہ ہو، جو زمان اور مکان سے پاک ہو. سردی ہے، دھند ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بارش ہے، دھند ہے، کسی موسم کا اس کے وجود پر اثر نہ ہو، وہ مقام فنا پر رہے. ٹھیک ہے جی. اور اسم اعظم ہی انسان کے اندر اتنا نور پیدا کرتا ہے کہ انسان کے لیے نفع کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، نقصان کا کوئی خوف نہیں. آپ اور مجھے تو ہر وقت نفع کی ہے، کوئی نقصان کرنا چاہتا ہے؟ ابھی تمہارے گھروں سے سب جو بیٹھے ہو تمہارے گھروں سے کالے ہیں کہ تمہارا گھر جل گیا ہے، تو تم کہو گے ہی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، کہو گے ایسا؟ دھاڑ دھاڑ کرو گے، راپ الاؤ گے نا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اوپر نقصان کا خوف ہے کہ جی نقصان ہو گیا. جو اپنی کشتی جلا کے خوش رہے، مطمئن رہے. جب حسین علیہ السلام کا سارا خاندان ذبح ہو گیا نا، تو حسین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. کیا؟ نفس مطمئنہ. ان کا نفس کیا تھا؟ مطمئن تھا. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ اپنی آنکھوں سے آگ کو بھڑکتی ہوئی کو دیکھ رہے تھے، لیکن کیا تھے؟ مطمئن تھے. کیا تھے؟ ہوئے ہوئے کیا بنے گا، دھاڑ دھاڑ، یہ نہیں. یہ آپ اور میں کر رہے ہیں. اور جو مقام فنا پر لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا نہیں. جب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو آپ مقام فنا پر آئے تھے، آپ کے دل نے ذرا بھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ مقام فنا وہ مقام ہے جہاں پر نہ کوئی خوف کی قیمت ہے، نہ کسی نفع کا قیمت ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ درس دے رہے تھے تو ایک مرید بھاگتے ہوئے آیا اور آ کر کان میں کہا، کان میں کوئی بات کی اور کر کے چلا گیا. پھر دوسری بار پھر آیا تو کان میں کوئی بات کی، پھر چلا گیا. تو جب آپ کی واعظ اور نصیحت ختم ہوئی تو مرید نے پوچھا حضرت وہ مرید کیا کہہ رہا تھا آپ کو کان میں، اور آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ مرید پہلی دفعہ میرے پاس آیا تو آ کر اس نے مجھے کہا، حضرت ہمارا وہ جنگی بحری بیڑا آ رہا تھا، مال سے لدا ہوا، وہ سمندر میں ڈوب گیا. وہ کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوب گیا. تو نقصان ہوا نا. تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، تو دل اللہ اللہ کہہ رہا تھا. دل کے اندر مال کے چھن جانے کا خوف نہیں تھا. میں بڑا شکر بجا لایا کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں مسکرا دیا. ٹھیک ہے. پھر وہ دوبارہ آیا اور آ کر اس نے مجھے کہا کہ حضرت وہ جو بیڑا ڈوبا تھا وہ ہمارا نہیں، کسی اور کا تھا.
پھر میں نے دل کو دیکھا کہ مال کے مل جانے کی خوشی تو نہیں منا رہا دل، تو دل تب بھی اللہ اللہ میں مشغول تھا۔ میں پھر مسکرا دیا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا دل دیا جو قلب سلیم ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں تو جو گھاٹے ہیں، ہمیں جو نقصان والی چیزیں ہیں وہ تو ہمیں کھانے کو آ جاتی ہیں۔ اچھا تم سارے ہی راپ الاپتے رہو، جو گھاٹا آنا ہے وہ آ کے ہی رہے گا، تم ٹال ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے اس کو، تو پھر خوش ہو کہ آگے بڑھ کے اس کو تسلیم کر اور اللہ کی رضا کو مان جا۔ اللہ کی رضا کو، اللہ تیرے اس حال سے تجھے بہت جلدی باہر نکال دے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی اور گمراہ ہوا اور شرک کیا کہ اللہ کچھ نہیں ہے جی، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو حالات بدل ہی نہیں رہے، تو تمہارے حالات اللہ کبھی بھی نہیں تبدیل کرے گا، کیونکہ تم اللہ ہے تمہارے گمان کے ساتھ، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ویسا کرے گا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اسم اعظم کے متعلق بہت کچھ بتایا، اب اسم اعظم کی سمجھ آ گئی؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے ساتھ دوستی لگوا دے وہ اسم اعظم ہے۔ اب ایک شخص کو کسی لڑکی کے ساتھ عشق ہوا، لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی، وہ روتا پیٹتا پیر کے پاس پہنچا، اب پیر نے اس کو ایک الفاظ دیا کہ بیٹا تو اس کو پڑھ، اس کے پڑھنے سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اللہ کے ساتھ قرابت کر گیا، اللہ کے ساتھ اس کی یاری لگ گئی، اس کے ساتھ دوستی لگ گئی، تو وہ لڑکی اس کے لیے اسم اعظم ہوئی۔ وہ جھوٹا مجازی دنیا کا گندا عشق اسے رب تک پہنچا گیا، اس کے لیے اسم اعظم وہی ہوگا۔ اگر آپ کسی کامل پیر کے بیعت ہوئے اور اس کی توجہ نے آپ کو رب تک پہنچا دیا تو آپ کے لیے اسم اعظم آپ کا پیر ہوا، ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے بزرگان دین نے مختلف اسم، اچھا اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے اسم اعظم کے متعلق، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی بتایا کہ فلاں فلاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے صحابی رسول ہیں جن کا نام قاسم ہے، قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں ایک اسم اعظم ہے، اب یہ نہیں پتا کون سا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ کے نبی نے بھی اسم اعظم بتائے، دو اسم اعظم اللہ کے نبی نے بتائے، دو اسم اعظم اللہ کے نبی نے بتائے کہ وہ دو اسم اعظم کیا ہیں، ان کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو اسم اعظم اللہ کے نبی نے بتائے۔ ویسے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اسم اعظم کے متعلق بہت کچھ کہا کہ اسم اعظم وہ ہے، اسم اعظم وہ ہے، جیسا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ الہکم واحد لا الہ الا ہو، یہ کیا ہے؟ اسم اعظم۔ یہ دو اسم اعظم اللہ کے نبی نے بتائے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو ہو ہے، کیا ہو، یہ جو ہو ہے یہ اسم اعظم ہے، کیونکہ آپ کو فیض ہو سے ہوا تو آپ کے لیے اسم اعظم ہو ٹھہرا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہو کیا ہے؟ اسم اعظم، ٹھیک ہے؟ کچھ فقہا نے لکھا کہ جو کلمہ ہے وہ اسم اعظم ہے، کیونکہ کلمہ وہ ہے جس کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور اگر وہ تصدیقم بالقلب، دل اس پر مہر داغ دے تو یہی کلمہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز جو تمہیں اللہ سے قرابت کر دے وہ اسم اعظم ہے۔ اچھا کچھ لوگ خود بھی اسم اعظم بن جاتے ہیں، کچھ لوگ خود بھی اسم اعظم بن جاتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ اتنی دوستی لگائے، اللہ کے ساتھ دوستی کیسے لگتی ہے کہ تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جا، تو اس کے فیصلوں پہ جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، نہ سوال کر نہ جواب دے، اگر مگر چونکہ چنانچہ سر خم اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر، یہی اللہ سے قربت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اللہ سے انسان قرابت کر لیتا ہے اور مقام فنا پر پہنچتا ہے تو اس کو مقام بقا حاصل ہوتا ہے، اس کو مقام بقا۔ ہزاروں صدیاں بیت گئی، حسین کا ذکر آج بھی ایسے تازہ ہے، آج بھی جب بھی محرم جاتا ہے تو روئے زمین کو پتہ چلتا ہے جیسے حسین کی شہادت آج ہوئی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ مقام فنا پر فائز تھے، اللہ نے ان کے ذکر کو بھی بقا دی، ان کا ذکر بھی آج تک باقی ہے، اور جب تک یہ سرشٹی یہ زمین رہے گی حسین کا ذکر باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے فقہا نے لکھا کہ اسم اعظم یا اللہ ہو یا رحمان ہے، بہت سارے شریعت میں اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اسم اعظم ہے، شریعت نے کہا اللہ اکبر کیا ہے؟ بہت سارے بزرگان دین نے کہا کہ جو لفظ اللہ ہے یہ بھی اسم اعظم، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو تمہارا نام ہے وہی تمہارا اسم اعظم ہے، تم اپنے ناموں کے اعداد نکالو اور کسی اللہ کے ایسے نام کو چنو جس کے عدد تمہارے نام کے عدد کے برابر ہو تو تمہارا اسم اعظم وہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ لفظ احمد ہے، الف ہا میم اور دال، ان کی قیمت نکالیں، مثال کے طور پہ 200 بن گئی، تو آپ اللہ کا کوئی ایسا اسم اعظم ڈھونڈیں جس کی قیمت 200 بنتی ہو تو احمد کا وہی اسم اعظم ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہو گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہیں وہ 73 ہیں۔ اسم اعظم کتنے ہیں؟ اسم اعظم کے حروف کتنے ہیں؟ 73، جس میں سے 2 حضرت عیسیٰ کو ملے تھے، 2 حضرت عیسیٰ کو ملے تھے۔ ان 2 اسم اعظم کی بدولت آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، پیدائشی نبینوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، اور کوہڑ اور جزائم والے مریض کو ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسم اعظم کے 9 حروف ملے، کیا؟ اللہ نے آپ کو لقب دیا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سلام بھیجا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ اسم اعظم کے حروف کن شخصیات کو ملے؟ سب سے زیادہ اسم اعظم کے حروف کے جو حروف ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ملے، اور ان کے بعد حضرت حسین کو ملے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پنج تن پاک کے پاس اسم اعظم کا سارا تصرف پنج تن پاک کے پاس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پنج تن پاک سے پھر 3 کتب پیدا ہوئے، 3 کتب پیدا ہوئے۔ پہلے کتب ہیں جناب حضرت حسن مجتبی سلام اللہ علیہ، جب آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تو اللہ نے آپ کو سلطنت باطنی عطا فرمائی، آپ نے 6 ماہ تک مصلی رسول پر بیٹھ کر پوری ریاست مسلمہ کی باغ دوڑ کو سنبھالا۔ جب مسلمانوں کے اندر فسادات برپا ہونا شروع ہوئے تو آپ نے پھر اس چیز کو چھوڑا اور آپ نے جو ہے نا اس سلطنت کو بنو امیہ کو دے دیا۔ اس پر اللہ نے آپ کو ایک باطنی حکومت عطا کی۔ آپ پہلے کتب اکبر ہیں، دوسرے کتب اکبر حضرت غوث اعظم غوث زمان حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی ہیں، اور تیسرے کتب جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کتب ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو اسم اعظم آئے ہیں وہ پنج تن پاک میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لفظ یا علی ہے یہ اسم اعظم ہو، یا علی اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے پیر کا نام پڑھ سکتا ہے تو یا علی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے وہ تمہارا اسم اعظم ہے۔ اب آپ اپنا خود ڈھونڈ لو کہ تمہارا اسم اعظم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ موبائل اللہ سے جوڑ رہا ہے تو اس کے لیے یہی اسم اعظم ہے۔ اور کچھ لوگ جب ان کو اسم اعظم مل جاتا ہے وہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر وہ خود بھی اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرا بندہ مسلسل عبادت اور ریاضت کرتا رہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اٹھاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو انسان خود اسم اعظم بن جاتا ہے، انسان جب وہ مقام فنا پر جاتا ہے۔ مقام فنا پر اگر مگر چونکہ چنانچہ آگے بڑھنے کا شوق، پیچھے رہنے کا غم کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں
خود کو جلا دینا ہے، وہاں خود کو ختم کر دینا ہے، سلنڈر کر دینا ہی جو شخص خود کو. اچھا کبھی بھی اسم اعظم نہ ڈھونڈو، اسم اعظم تمہیں خود مل جائے گا. تم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. تم کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہیں وہ خود تمہاری خود بخود. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ناقص پیر ہے جو مرید کی روحوں کو زندہ کر کے اس کے اندر نفس کی غلامی ختم کروا کے اس کے اندر نور نہ بھر دے، وہ ناقص پیر ہے. یہاں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ پیروں کو خود کے اندر نور نہیں ہے. اب ہمارے ہاں تو جس کی داڑھی اور پگڑی ہو وہی پیر ہے. پیر کا تعلق میں معاذ اللہ سنت کے مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہ سچ ہے کہ پیر کا تعلق تمہارے ظاہر سے نہیں، تمہارے باطن سے ہے. تمہارے اب ایک گلاس ہے، اس کو باہر سے پیٹ کر دو اور اس کے اندر گند بھر دو تو اس کی کوئی خوبصورتی ہے؟ اندر تو ساری غلاظت بھری ہوئی ہے. تو اپنے باطن کو ٹھیک کرو، ظاہر میں خوشبو خود بخود آ جائے. اگر شیشی کے اندر خوشبو ہے تو شیشی کے باہر خوشبو خود بخود آ جائے. جو لوگ بظاہر کو ٹھیک کرتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں، وہ شریعت ہے. جو باطن کو ٹھیک کرے وہ صوفی کہلاتے ہیں، پیر کہلاتے ہیں، اور وہ طریقت ہے. جو اس راستے پر چل پڑے ٹھیک ہے تو وہ راہ معرفت ہے، اور جو اس راہ پر چل کر کامیاب ہو اور رب کا دیدار کرے وہ حقیقت ہے. یہ چار چیزیں ہیں: شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت. سمجھ آ رہی ہے؟